السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کو اپنے امان میں رکھے اور آپ کی طرف پڑھنے والے ہر شر سے آپ کو محفوظ رکھے، آمین۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ ربنا زدنا علما، اللہم فقہنا فی الدین، اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعہ وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابہ، آمین۔ قرآن پاک پڑھنے کا سلسلہ الحمدللہ ہم نے شروع کیا ہے۔ سورہ فاتحہ ہماری چل رہی ہے، پہلی 2 آیات ہم کر چکے ہیں۔ آج ہم سورہ فاتحہ کی تیسری آیت کریں گے اور اس کو کرنے کے لیے پیچھے سے شروع کریں گے انشاءاللہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین۔ تمام تعریف، تمام شکر اللہ رب العالمین کے لیے ہے، الرحمن جو رحمان ہے، الرحیم جو بہت مہربان ہے، مالکی مالک ہے یوم دن الدین بدلے کا، روز جزا کا مالک ہے۔ یوم دن سے مراد روز جزا یعنی یوم حساب ہے، وہ عظیم دن جب کہ انسان کے ایمان اور عمل کی بنیاد پر اس کی آخرت کا فیصلہ کیا جائے گا۔ پھر یا تو وہ اللہ کے انعام کا مستحق ٹھہر کر جنتی ہوگا یا اس کے عذاب کا حقدار ٹھہر کر دوزخی ہوگا۔ اللہ تعالیٰ یوم حساب کا اکیلا مالک اور مختار ہوگا اور تمام جن و انس، نبی ہوں یا غیر نبی ہوں، اس کی رحمت کے طلبگار اور فاسق اور فاجر، کافر، مشرک، منافق اس کے عذاب کے خوف سے لرزاں اور ترساں ہوں گے۔ اس دن فیصلے عدل اور انصاف سے ہوں گے اور کسی کے ساتھ کسی قسم کا کوئی ظلم نہیں کیا جائے گا۔ شرک سے پاک ایمان کے ساتھ عمل صالح کا اجر بڑھا چڑھا کر ملے گا، جیسے کہ حدیث سے پتہ چلتا ہے کہ ایک نیکی کا بدلہ 10 گنا اور ایک دانہ صدقے کا بدلہ 700 گنا قرآن پاک میں آتا ہے بڑھا کر دیا جائے گا، اور اس سے بھی جتنا چاہے اللہ تعالیٰ زیادہ بڑھا دے۔ جیسے کہ ایک حدیث میں یہ بھی آتا ہے کہ تم میں سے اگر کوئی آدھی کھجور صدقہ کرے گا تو اللہ تعالیٰ اس کو احد پہاڑ کے مطابق بڑھا دیں گے۔ اسی طرح جب کہ شرک پر مرنے والے ہمیشہ کے لیے جہنم میں ڈال دیے جائیں گے۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یوم جزا آنا کیوں ضروری ہے؟ جیسے کہ ہم نے پڑھا کہ یہ یوم حساب ہے، تو اس دن لوگوں کی نیکیوں اور برائیوں کا حساب کتاب ہوگا۔ کس نے کتنی نیکیاں کیں، کس نیت سے کی تھیں اور ان کا کتنا وزن ہے، کیونکہ اعمال اس دن تولے جائیں گے۔ اور کس نے جو برائیاں کیں وہ کیوں کیں، ان برائیوں کے پیچھے کیا اسباب تھے، کس وجہ سے وہ مجبور ہوا یہ برائیاں کرنے پہ، یا وہ مجبور نہیں تھا بلکہ اس نے اپنی شوق اور رغبت کے ساتھ وہ برائیاں کی۔ ان تمام چیزوں کا تجزیہ کیا جائے گا اور ہر چیز صاف صاف سامنے ہمیں دکھا دی جائے گی۔ یعنی اس دن کوئی بچ نہیں سکتا اور کوئی اپنی بات کو چینج نہیں کر سکتا، کوئی وہاں پر کسی قسم کا بہانہ نہیں چل سکتا کہ یہ کام میں نے ایسے نہیں ایسے اور اس وجہ سے نہیں اس وجہ سے کیا تھا۔ کسی کو بولنے کی جرات بھی نہیں ہوگی، کسی کو بولنے کی ضرورت بھی نہیں ہوگی، کیونکہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہر بات کو اتنی گہرائی سے جانتے ہیں جتنی گہرائی سے عمل کرنے والا بھی نہیں جان رہا ہوتا۔ تو یوم جزا اس لیے بھی آنا ضروری ہے کہ بہت سارے ایسے معاملات ہیں جن کے فیصلے اس دنیا میں نہیں ہو پاتے، اور بہت سے ایسے ظالم ہیں جن کو اس دنیا میں ان کے ظلم کا بدلہ نہیں ہوتا۔ ان کے ظلم کا بدلہ زیادہ سے زیادہ ان کی ایک جان کے ساتھ پورا کیا جائے گا، اس جان کو زیادہ سے زیادہ تکلیف دی جائے گی، مار دیا جائے گا، پھر بھی جو اس نے ہزاروں لوگوں کے ساتھ ظلم کیا ہوتا ہے اس کا بدلہ تو اسے اس دنیا میں نہیں دیا جا سکتا۔ یہ اللہ تعالیٰ نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ ان تمام جو مظالم ہیں ان کا فیصلہ آخرت میں کیا جائے گا، اور اس دن ہر ان بندے کو انصاف دلایا جائے گا۔ مثلاً ایک شخص نے 100 قتل کیے تو اس کو 100 دفعہ پھانسی تو نہیں دی جا سکتی۔ کہنے کو پیپرز میں تو یا ججز فیصلہ لکھ تو دیتے ہیں 100 بار پھانسی، لیکن دینے کو تو ایک ہی دفعہ دی جاتی ہے۔ ظاہر ہے ایک دفعہ پھانسی دینے کے بعد جب وہ مر جاتا ہے تو باقی 99 دفعہ کا کیا ہوگا؟ تو یہ سارے فیصلے جو ہیں وہ آخرت کے دن یوم جزا میں ہوں گے، اس لیے آخرت کا دن آنا بہت ضروری ہے۔ ایک اور بہت اہم پوائنٹ ہے کہ آخرت کا دن آنا کیوں ضروری ہے۔ بے شک ہم سب کو آخرت کی تیاری کرنی ہے اور اس سے ہمیں خوف زدہ بھی ہونا چاہیے، لیکن ہمیں اس کے بارے میں تیاری کرتے ہوئے پر امید رہنا چاہیے، کیونکہ مومن جو ہے وہ ہمیشہ پر امید رہتا ہے اپنے رب کی رحمت سے
کہ جن زیادتیوں کو، جن دکھوں اور پریشانیوں کو اس نے اس دنیا میں برداشت کیا، انشاءاللہ اس کے بدلے اسے بہترین اجر جنت کی صورت میں ملے گا۔ پھر اس سے بھی زیادہ اچھی بات یہ ہے کہ مومنین جو ہیں وہ قیامت والے دن ساتھ ہوں گے، کہ جب کہ ہر رشتہ ٹوٹ چکا ہوگا، لیکن جو مومن ہیں، جو دین اور ایمان کے نام پہ ایک دوسرے کے ساتھ جڑے ہوں گے، وہ جو ہے وہاں پہ بھی جدا نہیں ہوں گے، اور اللہ تعالیٰ ان کو حشر کی سختیوں سے بچا کر اپنے عرش کے نیچے جگہ عطا کریں گے۔ اور پھر ایک بات یہ بھی ہے کہ جو ہمارے پیارے اس دنیا سے چلے جاتے ہیں اور اس دنیا سے جانے کے بعد ہم ان سے کبھی بھی نہیں مل پاتے، وہ دوبارہ وہاں جنت میں ملیں گے انشاءاللہ تعالی، اگر وہ مومن ہوئے اور ہم بھی مومن ہوئے، راست باز ہوئے، راستی کے ساتھ ہم اس دنیا کی زندگی کو گزار کر موت تک پہنچ گئے اور حسن الخاتمہ ہو گیا، بہترین موت ہو گئی، تو پھر انشاءاللہ تعالی وہ لوگ جو ہم سے ہمیشہ کے لیے جدا ہو گئے وہ وہاں پر ہم سے ملیں گے۔ تو آخرت کی تیاری بہت زیادہ ضروری ہے، کیونکہ اس دن کی سختی سے، اس دن کی پکڑ سے کوئی بھی انسان نہیں بچ سکتا۔ اللہ تعالی ہم سب کو ایمان کامل عطا فرمائے اور عمل صالح عطا فرمائے، تقوی عطا فرمائے، تاکہ ہم آخرت کی بہترین تیاری کر سکیں۔ آمین۔ سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔